میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں. جب میں نے کہا کہ کر سجدہ تو پھر تو کر سجدہ. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا فخرج. قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی کتاب کا حوالہ نہیں. ابھی تک میری نظر کے سامنے قرآن کی آیت ہے, ایک لمحے کے لیے قرآن سے ہٹ نہیں سکتے. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت. خدا نے ابلیس کو لعنتی بنایا تھا حجت کے انکار کی وجہ سے. خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. اور وہ بارگاہ توحید سے جانے سے پہلے کہہ رہا ہے میں نے تجھے سجدے کیے ہیں, مجھے اس کی اجرت دے. خدا نے کہا اجرت کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا دو چیزیں, طاقت, مہلت. ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں, ایک زندہ رہوں, موت نہ آئے. خدا نے دونوں چیزیں ابلیس کو دے دی, طاقت بھی مہلت بھی. آج کسی سے پوچھو ملکوال میں کون گمراہ کرتا ہے؟ ابلیس. لاہور میں کون کرتا ہے؟ افریقہ میں کون کرتا ہے؟ امریکہ میں کون کرتا ہے؟ ایک ابلیس ہر جگہ پہ چلا گیا. مگر جی ہاں اللہ نے اسے طاقت دی ہے, تو پھر خدا تجھے عقل دے. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے, اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. ابلیس گمراہ کر سکتا ہے, علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتا, رسول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہر جگہ پہ ہیں, اگر اللہ کا دشمن ہر جگہ پہ ہے. اور یہ ویسے بھی اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. قیامت والے دن انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور, تو نے ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں تھا, میں ہدایت کس سے لیتا. اس لیے خدا نے ابلیس کو مہلت دے دی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے. پھر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کسی کا شیطان زندہ ہے, کسی کا امام زندہ ہے. بارگاہ ربوبیت سے نکل گیا ابلیس حجت کے انکار کی وجہ سے. ایسا ہی ہے جی, قرآن ممبر پہ لے کے آؤ, یا مانو یا پھر منواؤ. نکلا ہے ابلیس تو انکار حجت کی وجہ سے. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا, اس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا. اگلا چیلنج جو ابلیس نے کیا وہ میں چیلنج پڑھنے لگا مجھے. خدا نے کہا نکل میرے بارگاہ سے. وہ بارگاہ توحید پہ کھڑا ہے. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا تو طاقتیں تجھ سے لے لی ہیں, اب میں تجھ سے مقابلہ کروں گا. خدا نے کہا کیسا مقابلہ؟ اس نے کہا تو نے مجھے نکالا ہے, میں لوں گا آدم کی نسل سے بدلہ. آدم کا بدلہ آدم کی اولاد سے لوں گا. جو اس نے چیلنج کیا وہ چیلنج بھی قرآن میں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا, میں انہیں سحر و افطار سے روکوں گا, میں انہیں اللہ کے گھر کے حج سے روکوں گا. اس نے ایک چیلنج کیا جو آج بھی قرآن میں, اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. پچیتی زمیندار بندے بیٹھے, ابلیس کا چیلنج سمجھ میں آ گیا. یہ روکتا ہے بندوں کو صراط مستقیم سے. لڑائی ختم ہو جاتی ہے, جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر امت کا اتحاد ایک جگہ پہ ہو جائے, پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں یہ صراط مستقیم کیا ہے. یہ صراط مستقیم کیا ہے جس سے ابلیس لوگوں کو روک رہا ہے؟ آخر یہ صراط مستقیم کوئی چیز ہے جس سے ابلیس روک رہا ہے؟ یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ حج ہے, یہ کیا ہے؟ کس سے روک رہا ہے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, ادھر رکھو شیعہ کتابوں کے ڈھیر, ادھر رکھو سنی کتابوں کے ڈھیر. شیعہ اٹھے تو شیعہ کتاب سے دکھاؤں, سنی بھائی پوچھے تو سنی کتاب سے دکھاؤں. ملا علی متکی جیسا بندہ, اہل سنت بھائیوں کا عظیم نام, اپنی کتاب کنز الایمال میں لکھ گیا. مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, نبی خطبے دیتے دیتے ایک صحابی اٹھا, اس کا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا, صحابی ادھر سے آ گیا. اس کا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی خاموش ہوئے, صحابی ادھر سے آ گیا. اس کا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متکی کہتے ابھی نبی چپ تھے, یہ مسجد کے دروازے میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر. اس نے کہا میں نے پوچھا ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متکی لکھتے ہیں رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم, ھذا علی صراط مستقیم. اب ملک وال جتنا بول سکتا ہے اتنا بولے. ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم
سے روکوں گا. ہمیں پتا چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی اور ولی اللہ سے. گھر گھر میں بحث، علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی واجب. اس گھر کو آگ لگ گئی. جس علی کے لیے شیعہ ہوئے تھے اسی علی کو چھوڑ دیا. علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتاب ادھر سے بھی کتاب ادھر سے بھی. جھگڑے ختم کرو، میرا ملک مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا. جتنی اس ملک میں مذہب کے نام پہ سیاست ہوئی ہے، کسی اور اتنا مولویوں نے کافروں کو مسلمان نہیں کیا اتنا مسلمانوں کو کافر کر دیا. اور ایک ہی ہاتھ میں مہر ہے کافر کرنے والے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. علی واجب ہے، علی مستحب ہے. میری قوم میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں اپنی قوم کا مستقبل اندھیرے میں نہیں دیکھنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی اگلی نسلیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں. عزت والے خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھر کی لڑائی چار دیواری میں حل کرتے ہیں. میرے خلاف درخواستیں کیوں دی جاتی ہیں؟ میرا کسی کے ساتھ کیا ذاتی جھگڑا ہے؟ صرف وجہ ہے کہ میں کھل کے علی پڑھتا ہوں. جتنا ہمیں اس ملک کی سرحدوں سے پیار ہے، ہم نے ہر دور میں افواج پاکستان کے ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کے دہشت گرد ٹولوں کی مخالفت کی ہے. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، ہم مالک ہیں. ہم محمد علی کی اسی عقیدے کے امین ہیں. ہم کوئی غیر ملکی فکر اس ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں گے. آپ چاہتے ہیں عزت کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، چار دیواری میں بیٹھ جاتے ہیں. شیعہ گھر کی لڑائی ہے نا تو شیعہ گھر میں طے کرتے. علی واجب ہے، علی مستحب ہے. کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی ہیں، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی. میں آپ کو کتاب دوں گا، آپ کتاب کا نام بتاؤں گا، باہر جا کے کسی کو بتائیں وہ کہے گا یہ کتاب ٹھیک نہیں. میں راوی بتاؤں گا، وہ کہے گا روایت ٹھیک نہیں. دلیل ایسی دوں جسے ہر کوئی مان جائے. مقدس دربار میں بیٹھے ہیں، فقیر کی نگری ہے. فقیر کی قبر پہ چراغ اس لیے جلتا ہے کہ فقیر کی مذہب انسانیت. میں نے آج تک مولویوں کی قبروں پہ روزے بند نہیں دیکھے. بڑے بڑے مولوی دنیا سے چلے گئے، میں نے کسی کی قبر پہ جلتے ہوئے چراغ نہیں دیکھے. جب بھی سبز چادر دیکھی تو کسی فقیر کی قبر پہ دیکھی. اس لیے کہ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. ان لوگوں نے بھائی کو بھائی سے نہیں لڑایا. انہوں نے مذہب کو سیاست کے طور پر استعمال نہیں کیا. کیا کہنے، مجھے فقیر کی 4 سطریں یاد آ گئیں. اس نے کہا مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے.